اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ سب سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اس کا ثواب اپنے اپنے مرحومین کو، تمام شہداء اسلام کو، جن کے لیے کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا ان کو، اور بالخصوص سید اعجاز حسین، جعفری بیگم، سید محمد علی، سید شوکت علی، سید محمود علی، شمیع اختر، فردوس جہان اور خاندان کے دیگر مرحومین کو ایصال فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعنتہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمطیعین، والنار للملحدین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، نبینا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روح لہ الفداء وارواح العالمین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من حین عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں۔ اس کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو خلوص عنایت فرمائے، ہمارے اور ذوی الحقوق کے، والدین کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے، اور اس ذکر کے صدقے میں ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ان کی توجہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعنتہم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خداوند متعال نے ہمیں اس لیے بنایا کہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں۔ ہماری زندگیوں کا ہدف خداوند متعال کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ خدا اس نے ہمیں بنایا ہے، کیوں بنایا ہے یہ بھی وہی بیان کرے گا کہ اس نے ہمیں کیوں خلق کیا ہے۔ ہماری کیپیسٹیز کو، ہماری استعداد کو، ہماری قابلیت کو وہ بہتر سمجھتا ہے۔ جب ہم لوگ بہت سے اوقات میں وہی 3 سوال جو میں نے کل عرض کیے تھے، من این، فی این و الی این، جب ان کے جواب نہیں ڈھونڈتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم اپنی زندگیوں کے لیے مختلف اہداف خود سے تعیین کرتے ہیں، خود سے ہدف بیان کرتے ہیں۔ بعض اوقات دوسروں کو دیکھا دیکھی، دوسرے کی زندگی کا ہدف کیا تھا، بعض اوقات ہمارے ذہن میں حتی کامیابی کا ایک مفہوم ہی تشکیل نہیں پاتا ہے، پھر ہم آہستہ آہستہ کیا کرتے ہیں، کامیابی جو دوسرے کہہ رہے ہوتے ہیں جس چیز کو کامیابی، اسے کامیابی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر سمجھتے ہیں کہ اس جگہ پر اگر میں بھی پہنچ جاؤں تو میں ایک کامیاب انسان ہوں گا اور اپنے ہدف کو حاصل کیا ہوا ہوگا۔ خصوصاً یہ مسئلہ غرب میں بہت پیش آتا ہے، ویسٹرن سوسائٹیز میں یہ بہت پیش آتا ہے۔ ہمارے ہاں تو پھر بھی عمومی حیثیت سے یہ عقیدہ موجود ہے کہ ہم جسم و روح کا مجموعہ ہے، ہم فقط جسم نہیں رکھتے ہیں،
ہمارا ایک حصہ یا ایک حیثیت جسم ہے اور جسمانی، اور ایک حیثیت جو ہے وہ روحانی ہے، روح ہے، اور ہم اس کے قائل ہیں کہ بالآخر ایک آخرت موجود ہے، حساب و کتاب موجود ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا، پھر ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ یہ جسم یہیں رہ جانا ہے، اور جسے میں بولتا ہوں وہ ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ ایک اور جگہ پہ منتقل ہو جائے گا۔ علماء نے بیان کیا جس طرح سے ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے شکم میں، رحم میں بن رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کی ولادت ہوتی ہے، اسی طرح سے جب ہم مرتے ہیں تو یہاں سے منتقل ہوتے ہیں اور ایک اور جگہ پر ہماری ولادت ہوتی ہے۔ یعنی اس طرح سے، جس طرح سے اس وقت ہم بہت بڑے ایک رحم میں ہیں، اور جب مریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ختم ہو جائیں گے، یہ ہوگا کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں گے، جس طرح سے وہ بچہ شکم مادر سے منتقل ہوا ہے اور اس دنیا میں آیا ہے۔ علماء نے پھر اور بھی اس بارے میں باتیں کی ہیں۔ دیکھیے، شکم مادر میں اس چھوٹے سے بچے کو لنگز دیے جاتے ہیں، پھیپھڑے اس کے بن چکے ہوتے ہیں، لیکن ان پھیپھڑوں سے وہ سانس نہیں لے رہا ہوتا ہے۔ آنکھیں ہوتی ہیں اس کے پاس، لیکن ان آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے۔ یہ پھیپھڑے اگر ان کے ذریعے سے وہاں پر سانس لیتا تو مر جاتا، لیکن چونکہ اس نے ایک ایسی جگہ جانا تھا جہاں پھیپھڑوں کے ذریعے سے سانس لیا جاتا ہے، خدا نے پہلے ہی سے عطا کیے ہیں، خدا نے پہلے سے آمادہ کر رکھا ہے۔ پھیپھڑوں کا وجود شکم مادر میں ہونے کے باوجود، پھیپھڑوں کا وجود دلیل ہے اس بات پر کہ اس نے یہاں ہمیشہ کی لیے نہیں رہنا، اس نے ایک ایسی جگہ چلے جانا ہے جہاں ان سے کام لے۔ اسی طرح سے اگر آپ اپنی طرف توجہ کریں تو یہ جو آپ کا اتصال ابھی بھی قائم ہے عالم برزخ سے، یہ جو ہم سوچ رہے ہوتے، امیجنیشن کی ایک طاقت ہے ہمارے پاس، مادی کوئی چیز نہیں ہے وہ، یعنی میرے ذہن میں جو امیجنیشن کی ایک بہرحال قوت ہے اور طاقت ہے، اور میں بہت سی چیزیں اس وقت سوچ رہا ہوں، یہ کوئی مادی چیزیں تو نہیں ہیں۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیمی میٹافزیکل ہیں یا سیمی فزیکل ہیں، ان میں کچھ مادے کا رنگ ہے اور کچھ تجرد ہے، ایبسلیوٹ ریالٹی، یعنی کچھ شباہتیں۔ دیکھیں، ایک ہے یہ مادی دنیا اور ایک ہے کمپلیٹلی میٹافزیکل دنیا، ان دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو برزخ ہے یہ ان دو دنیاؤں کے درمیان پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ کچھ حصہ یہاں سے، دیکھیں جب پل ہے اور اس نے کنیکٹ کرنا ہے دو عالموں کو، تو کچھ حصہ یہاں سے اور کچھ حصہ وہاں سے، کچھ خصوصیات اس عالم کی، کچھ خصوصیات اس عالم کی۔ اس عالم سے کیا لیتا ہے؟ مثلا شکل۔ اس عالم سے کیا لیتا ہے؟ مثلا رنگ۔ آپ جب خواب میں مختلف چیزیں دیکھتے ہیں تو رنگ بھی دیکھتے ہیں، شکلیں بھی دیکھتے ہیں، لیکن نہ ان چیزوں کا وزن ہوتا ہے، نہ ہی یہ خصوصیت جو یہاں مادے کی ہے وہاں بہت سی خصوصیات نہیں ہوتی ہیں۔ تو کچھ خصوصیات اس عالم مادہ سے چھٹ جاتی ہیں، یعنی کسی حد تک تجرد ہوتا ہے، اور کچھ خصوصیات ہوتی تاکہ ایک پل کا کام وہ عالم کر سکے۔ خوب، میرا اس طاقت کو لے کے اس دنیا میں آنا، میرا عقل لے کے، عقل ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی حیثیت ہے جو کاملاً مجرد ہے، اس میں کوئی فزیکل چیز نہیں ہے، اس کا کام بھی غیر فزیکل چیزوں کو درک کرنا ہے، اس کا کام بھی یہ ہے۔ میرا قوہ عاقلہ لے کے آنا، قوہ فاہمہ لے کے آنا، قوہ خیالیہ لے کے آنا، دلیل ہے اس بات پہ کہ میں نے ایک ایسے عالم میں چلے جانا ہے جو مادی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اس بچے کو خدا نے پھیپھڑے دیے تھے اور اس نے وہاں پر ان سے، بہرحال وہ تو وہاں کام بھی نہیں لے رہا تھا، یہاں پر تو ہم نے اس سے کام بھی لینا، لیکن بہرحال جب ہم منتقل ہو جائیں گے کامل طور پر تو وہ عالم شدید ہے، اس کی باقی جتنی بھی خصوصیات ہوں گی پھر ہم وہ ساری کی ساری سے بہرحال بہرہ مند ہوں گے۔ ابھی بھی ہمارا ایک تعلق ہے، ایک بڑا اچھا مکالمہ ہے، ایک غربی کسی فلاسفر نے، جو مجھے یاد ہے شاید رشین فلاسفر تھا، اس نے لکھا، بچے، دو بچے، ٹوینز، جوڑواں بچے ماں کے شکم میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے تمہیں پتہ ہے ایک دن ہم یہاں سے باہر چلے جائیں گے، پھر ہم آنکھوں سے دیکھیں گے، منہ سے کھائیں گے،
اور پھر ہم اپنی ماں کو بھی دیکھ سکیں گے, اسے محسوس کر سکیں گے, اسے دیکھ پائیں گے. وہ دوسرا بچہ, یہ فرضی مکالمہ ہے, وہ دوسرا بچہ کہہ رہا ہوتا ہے کیا بات کر رہے ہو, نہ تو اس منہ سے کھانا کھایا جاتا ہے, نہ ان آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے, نہ مثلاً ان پھیپھڑوں سے سانس لیا جاتا ہے, اور یہ جو تم جسے ماں کہہ رہے ہو یہ کہاں ہے, آج تک ہم نے تو نہیں دیکھا اسے. تو وہ بچہ کہتا ہے اگر تم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو اور توجہ کرو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ تمہارے گرد احاطہ کیے ہوئے ہے, یہاں سے جائیں گے تو اسے دیکھ پائیں گے. نہایت خوبصورت وہ بچوں کا مکالمہ ہے وہ شخص غربی لیکن ایک اچھی اس نے بات رکھی. تو علماء نے کہا کہ ہمارے پاس ایسی خصوصیات ہیں جو دلیل ہیں اس بات پہ کہ عالم میں منتقل ہونا ہے ہم نے, اور پھر اس عالم میں رہنا ہے. خداوند متعال نے ہمیں اس عالم میں کہا, جہاں پر آئے ہیں, کہا اپنے آپ کو کمپلیٹ کرو اور پھر اس عالم میں منتقل ہو جاؤ. دیکھیے وہ جو دیگر عوالم ہیں وہاں پر بعض عوالم میں اصلاً مکمل ہونے کا سفر نہیں ہے, وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ پھر وہاں پر کوئی دگرگونی ہے, کوئی تبدیلی ہونی ہے. یہ عالم ایسا ہے جہاں پر حرکت موجود ہے, یہ عالم ایسا ہے جہاں پر تبدیلی ممکن ہے. اور یہاں کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو بنانا چاہوں, سنوارنا چاہوں تو جلدی سے سنوار سکتا ہوں. بڑی محدود سی میری عمر ہے, اسی محدود عمر میں میں اپنے آپ کو بنا سنوار سکتا ہوں. لیکن جب یہاں سے چلا جاؤں گا نہیں, پھر اس طرح سے نہیں ہوگا. برزخ میں ممکن ہے کہ ایک تبدیلی میرے میں وجود میں آئے ایک تبدیلی. بعض اوقات میرے اپنے اعمال کی وجہ سے, بعض اوقات ان اعمال کی وجہ سے جو میں نے انجام دیے تھے اس دنیا میں, لیکن اس کا اثر مجھے برزخ میں پھر بھی ملتا رہے. مثلاً ایک اچھے بچے کی تربیت کرنا, مثلاً ایک اچھی کتاب, ایک اچھی ویڈیو کوئی بھی, یا مثلاً صدقہ جاریہ, وہ یہاں اس عالم میں انجام دوں گا لیکن اس کا اثر مجھے ہمیشہ وہاں پر بھی ملتا رہے گا. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ تبدیلی مجھ میں واقع ہوتی رہے گی, ایسا نہیں ہے نہیں ہوگی. یا مثلاً یہاں پر رہنے والے لوگ میرے لیے جب جا رہے ہوں مجلس میں تو وہ نیت کر لیں کہ میں ان کی طرف سے بھی مثلاً مجلس سن رہا ہوں. ماتم کر رہے ہیں تو نیت کر لیں میں اپنے والدین کی طرف سے بھی ماتم کر رہا ہوں. جتنے بھی مستحب کام ہیں, زیارت, نماز مستحبی, جو بھی مستحب اعمال ہیں ان میں آپ نیت کر سکتے ہیں, تو ان کو ایک اثر ملتا رہے گا. ایک صاحب نے خواب میں دیکھا اپنے دادا کو, اور دیکھا کہ سب لوگ, ان کا چہرہ ایک طرف ہے, اس عالم کی طرف ہے, اور ان کے دادا کا چہرہ دنیا کی طرف ہے. یعنی ان کی توجہ دنیا سے ختم نہیں ہوئی تھی. جتنی شدت سے ہم اس دنیا میں مبتلا رہیں گے اتنا مشکل ہوگا ہمیں اس سے کٹنا. یعنی جب ہماری ولادت ہوگی ایک اور عالم میں, جس طرح سے بچے کو اس عالم میں آتے ہوئے ایک شدت محسوس ہوتی ہے, ہمیں بھی ایک شدت محسوس ہوگی. کب؟ کہ جب ہم اپنے آپ کو اس عالم سے کاٹیں گے نہیں. ہماری شدت کی اٹیچمنٹ کی وجہ سے ہمیں شدت سے تکلیف محسوس ہوگی, سکرات الموت اور نہ جانے کیا کچھ. لیکن اگر ہم اسی عالم میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کر چکے ہیں اس عالم کے لیے, اور اپنے آپ کو اٹیچ نہ کیا ہو اس عالم سے, یعنی اٹیچ نہ کیا ہو کا مطلب کیا ہے, یعنی یہ کہ یہ رکاوٹ نہ بنتا ہو میرے اور اس عالم کے درمیان میں, میرے اور خدا کے درمیان میں, تو پھر مجھے تکلیف نہیں ہوگی. لیکن اگر میں شدت سے اٹیچڈ ہوں تو پھر مجھے موت کے وقت تکلیف ہوگی ایک اور عالم میں جاتے ہوئے. بعض علماء نے وہ جو فشار قبر ہے وہ اسی کو بیان کیا ہے. فشار قبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو لحد ہے مٹی کی جہاں پر میرا جسم جائے گا وہاں میں نہیں جاؤں گا. میں ایک ایسی چیز نہیں ہوں, میں ایک مادی چیز نہیں ہوں, میری روح کوئی مادی چیز نہیں ہے کہ اس گڑھے میں اور اس لحد میں وہ اسے محصور کر دیا جائے, اسے بند کر دیا جائے. ایسا کچھ نہیں ہوگا, وہاں تو میرا جسم جائے گا. وہ اس کی قبر, یعنی وہ قبر ہے میرے جسم کی. میری قبر عالم برزخ ہوگی, میری قبر عالم جہاں میں نے جانا ہے وہ میری قبر ہوگی. فشار قبر بھی وہاں مجھے ہوگا. میرے جسم نے کیا ہی کیا ہے جو اسے فشار ملے؟ میرے جسم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے. اسے تو میں کہتا ہوں نا محرم کو دیکھو تو دیکھ رہا ہے. اسے تو میں کہتا ہوں کہ خدا نہ کرے کسی کو مارو تو وہ مار رہا ہے. میرا جسم تو بالکل ایک ٹول, ایسے جس طرح سے وہ پپٹس آپ نے دیکھے اوپر سے ایک بندہ ہلا, خدا نے اس طرح سے میرے جسم کو تھوڑی دیر کے لیے کہا ہے کہ اس کی باتیں سنو. یہ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بنا سکتا ہے. میں اس جسم کے ذریعے سے کیوں میری باتیں سنیں؟ تاکہ میں اس جسم کے ذریعے سے
اپنے آپ کو بہتر کر سکوں، بنا سکوں، بالآخر ایک ایسے عالم میں ہوں جہاں پر میرا تعلق فزیکل اینٹیٹیز سے ہے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو کیا ہوگا؟ وہ سکرات الموت یا وہ جو فشار قبر ہے وہ کیا ہوگی؟ اندھیری ہوگی قبر یا بہت روشنی والی ہوگی، یا مثلاً فشار دے گی، دبائے گی، یا وہاں کیڑے مکوڑے ہوں گے۔ ایک ولی خدا وادی السلام میں گئے تو ایک قبر کو کھلا ہوا دیکھا، تو انہوں نے قبر سے بات کی، کہا ہم نے سنا ہے کہ تم میں سانپ اور بچھو اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو قبر نے جواب دیا، اس نے کہا نہیں، مجھ میں کچھ نہیں ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے مرنے والا اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، میرے میں کچھ نہیں ہوتا ہے، میں جس طرح کا بنوں گا اس طرح کا میرا پھر وہ برزخ ہوگی اور میری قبر ہوگی اور میرا فشار ہوگا۔ تو وہ فشار بھی وہاں ہے۔ مجھے اس طرح سے بات سمجھ میں آئی ہے بہرحال۔ تو وہ جو صاحب تھے انہوں نے دیکھا اپنے دادا کو کہ ان کی ایک توجہ یا شدت سے ابھی بھی توجہ اسی عالم کی طرف ہے، باقی لوگوں کی توجہ کٹ چکی تھی۔ انہوں نے شاید اس طرح سے دیکھا تھا کہ بہت وسیع میدان ہے اور اس وسیع میدان میں سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور گویا کہ وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں اس صاحب کا۔ اور اپنے دادا کو دیکھا تو دیکھا کہ ان کی توجہ ابھی بھی دنیا کی طرف ہے، کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں شدت سے اٹیچ تھے۔ اور پھر انہوں نے درخواست کی کہ میرے لیے آپ، اچھا ان لوگوں کو نے کیوں شکریہ ادا کر رہے تھے؟ اس لیے کہ جب یہ عمل کوئی بھی انجام دیتا تھا تو نیت کرتا تھا مثلا حضرت آدم سے لے کے آج تک یا قیامت تک جو بھی مومنین ہیں، یہ جو عمل مستحبی صدقہ دے رہا ہوں، مجلس سن رہا ہوں، اس سب میں وہ سارے شریک ہیں، ان سب کو بھی ثواب پہنچے۔ دیکھیے جو فزیکل اینٹیٹیز ہوتی ہیں نا وہ محدود ہوتی ہیں، جو میٹا فزیکل ریالٹیز ہوتی ہیں وہ محدود نہیں ہوتی ہیں۔ یہ پانی یہ چند لوگ پی سکتے ہیں ایک ایک گھونٹ، یہ اتنا نہیں ہے کہ مثلاً یہ سب کو پہنچ جائے، نہیں، مگر یہ کہ کوئی ایسی ہستی ہو کہ فقط بکری کی دستی ایک بنائے لیکن پورے لشکر کو کھلا دے، اس کے پاس ولایت ہے، وہ یہ کام کر سکتے۔ لیکن عام طور سے ہم نہ، ہمارے پاس ایسی صلاحیت نہیں ہے، ہم کیا، یہ محدود ہے۔ لیکن جو میٹا فزیکل ریالٹیز ہوتی ہیں وہ اس طرح سے نہیں۔ تو آپ نیت کر سکتے ہیں حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنے بھی مومنین ان سب کو ثواب پہنچے۔ تو وہ یہ کام کرتے تھے تو وہ سارے شکریہ ادا کر رہے تھے، لیکن دادا محترم ان کی توجہ دنیا کی طرف باقی تھی۔ انہوں نے کہا میرے لیے خصوصیت سے کوئی کام انجام دو۔ پھر اس نے جب وہ کام انجام دیا تو دیکھا پھر ان کی توجہ دنیا سے کٹ گئی اور باقیوں کی طرح دوسری طرف توجہ ہو گئی۔ جتنی شدت سے ہم یہاں پر وصل ہوں گے اس دنیا میں، اتنی شدت محسوس ہوگی یہاں سے جاتے وقت۔ بعض لوگ یہاں سے جانے کے بعد بھی اپنی توجہ نہیں کاٹ سکیں گے، نہیں کاٹ سکیں گے۔ ایک صاحب کے بارے میں ہمارے استاد نے بتایا، ان کو کسی صاحب نے ہمارے سامنے ہی بیان کر رہے تھے، ڈاکٹر تھے، مرنے سے پہلے جس وقت ان کی موت کا وقت قریب آیا تو آواز دے رہے تھے، سیزر، بلیڈ، اس طرح کی چیزیں، وہ جن سے سروکار تھا ساری عمر، ان کی آواز دے رہے تھے اب مجھے بلیڈ دے دو، اب مجھے سیزر دے دو، اب مجھے یہ چیز دے دو، مثلاً تھریڈ دے دو، نیڈل دے دو، جو بھی اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے شدت سے متوجہ تھے اس کام کی طرف۔ آغا حسن علی نخودکی اپنے ایک شاگرد کو، ان کے بارے میں غالباً جو مجھے یاد ہے، اپنے شاگرد کو قبرستان میں لے گئے اور جا کے کہا کہ سنو قبر کیا کہہ رہی ہے، یہ قبر میں جو صاحب ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو وہ کان قریب لے گئے، بہرحال ان کانوں سے نہیں وہ سنا جاتا ہے۔ وہ ولی خدا، اس نے طاقت دی کہ آپ ان کے برزخ کی بات سن سکیں۔ تو کیا سنا؟ آواز آ رہی تھی، خیار، خیار سبز، خیار، خیار سبز، یعنی کھیرے، سبز کھیرے، سبزی فروش ہوگا، آواز دے رہا تھا۔ بیچتے وقت آواز دیتے ہیں، وہ آوازیں دے رہا تھا۔ کہا دوسری قبر والے کو سنو وہ کیا کہہ رہا ہے، تو وہاں سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھی، کہہ رہا ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو انہوں نے کہا دیکھو اس دنیا میں رہتے ہوئے کاروبار دونوں کرتے تھے، ایک کاروبار کے وقت فقط کاروبار کی طرف توجہ رکھتا تھا، دوسرا کاروبار کے وقت بھی خدا سے غافل نہیں تھا۔ یہ جو فقط کاروبار کی طرف متوجہ تھا، اس کی حالت یہ تھی کہ ابھی بھی اپنے آپ کو نہیں کاٹ سکا، چلا گیا لیکن کاٹ نہیں سکا۔ تو اگر ایسی حالت ہو، اس کو کہتے پھر فشار، ایک فشار حاصل ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، قبل اس کے کہ موت آئے مر جاؤ۔ کیا مطلب؟ موت نے آ کے میرے تعلقات کاٹ دینے ہیں؟
میں تعلقات اپنے خود سے کاٹ لوں. تعلقات کاٹنے کا مطلب نہیں ہے بہن بھائی چھوڑ دوں، ماں باپ چھوڑ دوں، بچے چھوڑ دوں، کہیں پر صحرا میں چلا جاؤں یا کسی غار میں بیٹھ جاؤں. ایسا کچھ نہیں ہے اسلام میں. تعلقات کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی دنیا سے اگر میرا تعلق پہلے اپنی خاطر تھا، اب پوری دنیا سے تعلق خدا کی خاطر ہو جائے. تو اب میں کٹا ہوا بھی ہوں اور خدا سے جڑا ہوا بھی ہوں. قرآن کہتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، حکم دیتا ہے ہمیں، کہتا ہے منقطع ہو جاؤ، اپنے آپ کو کاٹ لو جیسے کہ کاٹنے کا حق ہے، اس طرح سے کاٹو اپنے آپ کو. یہ جو آپ بی بی کا سلام اللہ علیہ ان کا لقب مبارک سنتے ہیں بتول، اس کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں بتول یعنی ایسی بی بی جن کی عبادت منقطع نہ ہوتی ہو. انہوں نے کبھی سرخی نہ دیکھی ہو اور عبادت منقطع نہیں ہوتی ہو. نہیں، شاید اس سے گہرا مطلب، اس سے عمیق تر مطلب یہ ہے، یعنی وہ بی بی جو اس عالم سے انقطاع کے مقام پر ہو، خدا سے جڑی ہوئی، خدا سے جڑی ہوئی. ان ہستیوں کے بارے میں آپ مناجات شعبانیہ اٹھا کے دیکھیں، وہاں کیا لکھا ہے کہ اگر خداوند متعال نے انہیں یہاں نہ بھیجا ہوتا ان کی روحیں یہاں رہ ہی نہیں سکتی تھی. وہ اس مومن کے بارے میں ہے کہ وہ اس جسم کو پنجرہ سمجھتا ہے، یعنی جیسے ہی اس پنجرے کا دروازہ کھلے آزاد ہو جائے اور اڑ کے اپنی جگہ چلا جائے. ایسی کیفیت مومن کے لیے. تو بی بی اس مقام پر تھی. حضرت جبرائیل آئے اور آ کے پیغام لائے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. فرمایا کہ خدا کا پیغام لایا ہوں. خدا کہہ رہا ہے میری اس کنیز سے، اس بی بی سے کہیے مجھ سے کچھ مانگیں، مجھ سے کچھ مانگیں. بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ شغلانی لذت و عبادتہ عن مسئلتہ. اس کی عبادت میں جو مزہ حاصل ہوتا ہے، لذت حاصل ہوتی ہے، اس نے میری توجہ ہی ہٹا دی ہے کہ میں کچھ مانگوں. ہمیشہ متوجہ، کٹی ہوئی، انقطاع کے مقام پر. ہم لوگ نہیں کٹے ہوئے، ہم لوگ جڑے ہوئے، ہر چیز سے جڑے ہوئے، اور شدت سے. چھوٹی سی کوئی چیز گم ہو جائے تو پریشان ہیں. اس کا مطلب ہے ہم شدت سے جڑے ہوئے ہیں. پریشانی اگر خدا کی خاطر ہو تو اچھی چیز ہے، لیکن اگر نہ ہو تو. بی بی کی جس دن شادی ہوئی، اگلے دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا بی بی نے پرانا لباس پہنا ہوا ہے، پرانا لباس. کہا بی بی وہ نیا لباس دیا تھا آپ کو شادی کے لیے؟ کہا مولا جب میں گھر آئی تو گھر پہ دروازے پہ کسی نے دستک دی، مانگ رہا تھا تو میں نے وہ نیا لباس اسے دے دیا. مولا نے کہا کہ بی بی وہ پرانا والا بھی تو دے سکتی تھی. کہا نہیں مولا، آپ ہی سے تو سیکھا ہے راہ خدا میں اچھی چیز دینی چاہیے، تو میں نے دیا. یا ہمارے ہاں تو ایسے نہیں ہوتا. یا علی اللہم صلی علی محمد. ہم تو ایسے نہیں ہوتے. ایک جوڑا، ایک خاتون نے شادی کر لی، شادی کر کے گھر آ گئی، وہ جوڑا سالوں پڑا رہے گا اس کے پاس. وہ کسی غریب کو دے دیں، جس کی شادی ہونی ہے اسے دے دیں، پھر اس کے بعد ایک اور کو چلا جائے. کسی کے کام نہ آئے پڑا رہے، وہ ٹھیک ہے. بی بی کیا کر رہی؟ بی بی نیا لباس اتار کے اسے دے رہی ہیں، خود پرانا لباس. میں نہیں کہہ رہا پرانا لباس پہن لیں، ہم لوگ تو بی بی کی طرح سے نہیں ہیں. ہاں کوشش کریں تو ہم میں کچھ نہ کچھ شباہت آ سکتی ہے. یہ تصور غلط ہے کہ بھائی وہ تو بی بی ہیں اور ہم تو نہیں. ہمارے لیے آئیڈیل پھر کیوں بنایا ہے انہیں؟ اسی لیے تو بنایا ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں. اسی لیے تو انہیں لباس بشریت میں بھیجا تھا، تاکہ ہم لوگ جو لباس بشریت میں ہیں ان کے پیچھے چلنا سیکھیں. تو یہ تصور نہ کیجیے گا. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. تو بہرحال خداوند متعال ہمیں منقطع دیکھنا چاہتا ہے. منقطع، میں نے عرض کیا ایک مرتبہ پھر، منقطع ہونے کا مطلب یہ نہ تصور کیجیے گا کہ ہم کہیں پر چلے جائیں، اکیلے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیں. ہاں برے لوگوں سے جن سے ملنے کے بعد آپ کو اپنے دل پہ ایک کدورت محسوس ہو، بالکل نہ ملیے، نہ پرواہ کریں کسی کی.
ایک بندہ کچھ دوست ان کی محفل میں آپ بیٹھتے ہیں تو وہ دنیا کی طرف ہمیشہ باتیں کرتے رہتے ہیں. آج موبائل کا فلاں ماڈل آ گیا ہے, آج فلاں چیز ہوئی ہے, اگر ایک ایسی ایٹماسفیئر ہے, نہ ملیے ان لوگوں سے. کس نے کہا ہے؟ نہ پرواہ کریں لوگ کیا کہیں گے, یار یہ بڑا نان سوشل آدمی ہے. تو کہتے رہیں. اس سے کیا ہو جائے گا؟ ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہمت کریں, حوصلہ کریں. اگر ایک ایسی محفل ہے جہاں بیٹھ کے ہمیشہ غیبت کی جاتی ہے, وہاں نہ بیٹھیں. ہمارے استاد کہہ رہے تھے اگر آپ مسجد میں جائیں اور پھر آپ محسوس کریں, بہرحال ممکن ہے کسی شخص کی وجہ سے یا ممکن ہے میری ہی بیماری کی وجہ سے کہ میرے لیے جانا ضرر والا تھا, تو کہا نہیں جائیے, نہ جائیں. ایک صاحب نے اپنی 20 سال کی نمازیں قضا کی دوبارہ. کیوں؟ 20 سال تک پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے, ایک دن لیٹ ہو گئے تو ان کے دل میں یہ احساس ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے, آج میں پہلی صف میں نہیں کھڑا ہوں. تو پھر ان کی توجہ یہ, اچھا 20 سال تک میں لوگوں کی خاطر پہلی صف میں کھڑا ہوتا رہا ہوں. نہیں, نہایت احتیاط کی ضرورت ہے, معمولی نہیں ہے یہ چیزیں. اپنے مطلب کی طرف واپس آتا ہوں. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تو خداوند متعال نے ہمیں کیوں بنایا؟ ہمیں بنایا اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے, یا اس کا عبد ہونے کی منزل پر فائز ہونے کے لیے. یہ معرفت کیسی ہے؟ یہ کس طرح کی معرفت ہے جس کے لیے ہمیں بنایا ہے؟ یہ جو ہم کتابوں سے حاصل کرتے ہیں یہی معرفت نہیں عزیزان. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس معرفت کے لیے بنے ہیں. یہ معرفت کسی کو بھی حاصل ہو سکتی ہے. یہ معرفت ہمارے ساتھ رہتی بھی نہیں ہے. یہ معرفت اس کے لیے, اس کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے. ویسٹرن بعض یونیورسٹیز میں تھیولوجی, اسلامک تھیولوجی, عیسائی یا یہودی یا ممکن ہے کوئی ایتھسٹ پڑھا رہا ہو, اس نے بھی وہی کتابیں پڑھ رکھی ہیں جو میں نے پڑھ رکھی ہیں, اسے بھی وہ دلیلیں ساری کی ساری معلوم ہیں جو مجھے معلوم ہیں. اگر یہ ہدف ہوتا تو اس نے تو حاصل کر لیا ہے, اس نے یہ کتابیں پڑھ لی ہیں. نہیں, یہ ہدف نہیں ہے, یہ زینہ ہے, یہ مقدمہ ہے. کس چیز کے لیے؟ کہ میں حقیقی توحید کو حاصل کروں, میں مفہومی توحید کو نہ حاصل کروں. مفاہیم کے مجموعے کو اپنے ذہن میں لانے سے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ حقیقت توحید تک پہنچ گیا جس کے لیے بنایا گیا تھا. نہیں, فقط و فقط مفاہیم آئے ہیں اس کے ذہن میں. یہ مفاہیم اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ یہ آئیں گے تو پھر میں اگلا قدم اٹھاؤں گا اور پھر حقیقی توحید تک جاؤں گا, عملی توحید تک جاؤں گا. لیکن یہ کہ فقط یہ مفاہیم حاصل کر لوں, مثلا 10 کتابیں میں نے توحید کے موضوع پر پڑھ لی ہوں اور بہت لمبی لمبی تقریریں کرتا ہوں, لیکن عملی طور پہ میں موحد نہ ہوا ہوں اور حقیقی توحید تک نہ پہنچا ہوں, تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. الٹا وبال جان ہے, الٹا وبال جان ہے. مجھے کہا جائے گا تم نے تو پڑھ لی تھی بات, تم کیوں نہیں آگے آئے؟ مجھ سے یہ کہا جائے گا. تو یہ ہدف نہیں ہے ہمارا. ہمارا ہدف حقیقت توحید تک پہنچنا ہے, مفاہیم تک نہیں. لکھ لیجئے یہ بات اپنے دل پر, اپنے اذہان عالیہ پر. مفاہیم انسان میں کوئی تبدیلی ایجاد نہیں کرتے ہیں. مفاہیم انسان میں کوئی تبدیلی نہیں. ہاں, ایک سپارک, ایک پش ایجاد کر سکتے ہیں, ایک دھکا دے سکتے ہیں حقیقت کی طرف جانے پہ, لیکن یہ خود سے کوئی مفاہیم, کوئی میرے میں تبدیلی نہیں ایجاد کرتے ہیں. وہ جو شخص بخیل ہوتا ہے اس کو مفہوم سخاوت معلوم ہوتا ہے یا نہیں؟ معلوم ہوتا ہے. تو مفہوم سخاوت معلوم ہونے سے, مفہوم جنراسٹی معلوم ہونے سے کیا اس میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے؟ نہیں. وہ جو شخص متقی نہیں ہے اسے مفہوم تقوی معلوم ہے یا نہیں؟ اسے مفہوم تقوی معلوم ہے. مفہوم تقوی معلوم ہونے سے اس کی پرسنالٹی میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے؟ نہیں. اور ہم لوگ اتنے ضعیف اور کمزور ہوتے ہیں کہ ہم انہی مفاہیم کو حاصل کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں. ممکن ہے میں تقوی پر یا توحید پر لمبی لمبی اور ڈھیر ساری تقریریں کر لوں اور بہت زیادہ کتابیں پڑھ رکھی ہوں, اور ایک شخص نے ان کتابوں میں سے کوئی کتاب بھی نہ پڑھ رکھی ہو اور وہ حقیقی موحد ہو اور میں نہ ہوں. ہو سکتا ہے نا؟
وہ متقی ہو، میں تقوی پہ لمبے لمبے لیکچرز دے سکتا ہوں اور وہ حقیقت میں متقی ہو، کون بہتر ہے؟ وہ جو لیکچرز دے سکتا ہے وہ، یا نہیں جس کے پاس تقوی ہے وہ؟ خداوند متعال کی ولایت اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت پر میں پورا عشرہ مجلس پڑھ لوں، میں بہتر ہوں یا وہ جو خود ولی خدا ہو گیا ہے وہ بہتر ہے؟ نہیں، مفاہیم کوئی بھی مجھ میں ایسا نہیں ہے کہ مفہوم آنے کے بعد اب میں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھوں، نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں بہتر اگر کوئی ہے، دو بندے ان میں سے ایک دوسرے سے بہتر ہے تو اس وجہ سے کہ ایک کے پاس حقیقت ہے اور دوسرے کے پاس نہیں ہے، یا ایک کے پاس حقیقت کا شدید درجہ ہے اور دوسرے کے پاس کمتر ضعیف درجہ ہے، یا ایک کے پاس یہی مفاہیم ہیں اور وہ آگے جانا چاہتا ہے اور جا رہا ہے، اور دوسرے کے پاس یہ مفاہیم، یعنی یہ مفاہیم تب فضیلت کا باعث بنیں گے کہ جب انسان اگلے قدم پہ جا رہا ہو، اگر نہیں جا رہا تو کیا فائدہ ان کا؟ حجتیں تمام ہو جائیں گی، کہا جائے گا تمہیں تو مفاہیم بھی معلوم تھے۔ لہٰذا یہ توحید نہیں ہے جس کی طرف خدا نے ہمیں بلایا ہے، میرا ایسا ماننا ہے، مجھے ایسے بات سمجھ میں آئی ہے۔ پھر کیسی توحید ہے؟ پھر وہ مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ سب سے پہلے مرحلے میں مجھے بالکل ویسا دیکھنا چاہتا ہے جیسا میں اس دنیا میں آیا تھا۔ کل مولود یولد علی فطرہ، ہر مولود فطرت پاک پر پیدا ہوتا ہے۔ امام سے پوچھا کیا مطلب ہے فطرہ کا؟ کہا فطرت التوحید، ہر بچہ جو اس دنیا میں آتا ہے توحید لے کے آتا ہے۔ کیا اس کے ذہن میں کانسیپٹس ہوتے ہیں توحید کے بارے میں؟ اس نے تو کوئی کتاب نہیں پڑھی، اس نے تو ابھی کوئی بات ہی نہیں سنی اور بات سمجھی بھی نہیں ہے، اسے تو ابھی یہ بولی بھی نہیں آتی ہے جو ہم بول رہے ہیں، وہ کون سی توحید لے کے آتا ہے؟ روایت میں ہے ثم ابواہ یحودانہ، مفہوم عرض کر رہا ہوں، یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، آیا تھا تو موحد توحید لے کے آیا تھا۔ اب جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اسی ماحول میں رہتے ہوئے والدین بعض اوقات نہیں سیکھتے کہ پرورش کیسی کرنی چاہیے، آہستہ آہستہ پھر وہی موحد یا یہودی بن جاتا ہے یا نصرانی بن جاتا ہے یا مجوسی بن جاتا ہے، یعنی یہ کہ توحید ہاتھ سے دے دیتا ہے۔ یہیں سے یہ بھی عرض کر دوں، خدا ہمیں اتنی پاک ہستی دیتا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ سزاوار نہیں ہے کہ میں سیکھوں اسے کیسے محفوظ رکھنا ہے، اسے کیسے بچانا ہے۔ میں نے بڑی حد ہو ہمارے ذہنوں میں کوئی بات آتی ہے تو کیا اسے میں نے مینرز اور ایٹیکیٹ سکھانے کہ آپ نے کپڑے کیسے پہننے ہیں، آپ نے کھانا کیسے کھانا ہے، آپ نے بات کیسے کرنی ہے، آپ نے یہ چیزیں ہم سوچتے ہیں یہ سکھانے ہیں، نہیں، سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ جسے نہایت پاک اور پاکیزہ مجھے عطا کیا گیا تھا، میں سیکھوں اسے بچانا کیسے ہے، اس کی اس فطرت کو کیسے بچاؤں، میں اس پہ غبار نہ آنے دوں، اس کو پولیوٹڈ نہ ہونے دوں، آلودہ نہ ہونے دوں۔ یہ ایک ایسی چیز لے کے آیا جو میرے پاس نہیں ہے، یہ ایک ایسی چیز لے کے آیا جو میرے پاس تھی، جب میں پیدا ہوا تھا میرے پاس تھی، اور پھر میں نے ماحول کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، غلط بعض اوقات، میں نہیں کہہ رہا ہوں عزیزان سوچئے گا کہ بھائی ہمارے والدین نے تو بڑا ظلم کیا ہم پہ، نہیں، ہم سب اسی طرح سے ہیں، ہم سب اسی طرح سے ہیں، جتنا وہ بچا سکتے تھے انہوں نے بچایا، ان کی مہربانی شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہاتھ اور پاؤں چومنے چاہیے ان کی مہربانی۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں میں تو سمجھوں اس چیز کو کہ اب مجھے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان تک یہ بات نہیں پہنچی، ہم تک پہنچ گئی، ہم تو سیکھیں اس کو کیسے محفوظ کیا جائے۔ وہ حقیقت توحید لے کے آیا ہے، مفاہیم توحید نہیں لے کے آیا ہے، وہ حقیقی موحد بن کے آیا ہے، اس میں ذرہ برابر شرک کا نہیں ہے، ذرہ برابر شرک کا نہیں ہے، ایسے صاف شفاف وجود لے کے آیا ہے۔ جب اس کا وجود صاف اور شفاف ہے تو کیسے خدا کا جلوہ وہاں نہ ہو۔ اس کے دل کا آئینہ جب بالکل صاف و شفاف ہے، دیکھیے یہ آئینہ کب دکھاتا ہے؟ تب کہ جب اس پہ غبار نہ ہو۔ یہ جو نور شدید ہے اس لائٹ کا، یہ موجود ہو، اس سے زیادہ نور بھی موجود ہو، لیکن اگر آئینے پہ غبار ہو تو آئینہ ریفلیکٹ نہیں کرے گا۔ آئینہ تب ریفلیکٹ کرے گا کہ جب وہ میلا اور گدلا نہ ہو،
میری روح اسی طرح سے جب یہ میلی اور گدلی نہیں ہوتی ہے تو معارف الہیہ کو ریفلیکٹ کرتی ہے، اس کے وجود میں توحید ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ یہ توحید اس پہ غبار آنا شروع ہو جاتا ہے. اس ٹائم پہ یہ بالکل منقطع ہوتا ہے. خدا نے کہا تبتل الیہ تبتیلا، اپنے آپ کو کاٹو انقطاع کے مقام پر، یعنی دنیا کی اٹیچمنٹ نہ ہو. دنیا کی اٹیچمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے مجھے دنیا کی چیزیں اچھی نہ لگیں. آپ گھڑی کب خریدتے ہیں، کپڑے کب خریدتے ہیں؟ جب وہ اچھے لگتے ہیں آپ کو تب خریدتے ہیں. یہ منع نہیں ہے. منع یہ ہے کہ یہ گھڑی، یہ بلانگنگز، میری چیزیں، یہ میرے اور خدا کے درمیان میں رکاوٹ نہ بنتی ہوں. اٹیچمنٹ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں میرے بچے، میرے اور میرے خدا کے درمیان میں رکاوٹ نہ بنتے ہوں. حضرت وہب قلبی کو آپ آج کیوں یاد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ابھی شادی ہوئی تھی لیکن انہوں نے دنیا میں کسی چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دیا، کسی چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دیا. امام حسین علیہ السلام کی ہم رکابی میں کیوں کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں کسی، امام کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ مجھے چھوڑ کے، چراغ بجھا دیتا ہوں، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، اور اگر تمہیں صحرا سے ڈر لگتا ہے تو میرے بچوں میں سے کسی کا ہاتھ پکڑو اور انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں مولا اگر آپ کو چھوڑ کے جائیں تو درندے ہمیں کھا جائیں. کسی چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دے رہے ہیں. یہ بچہ جب آتا ہے اس دنیا میں وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کسی چیز سے اٹیچڈ نہیں ہوتا، کٹا ہوا آتا ہے. آپ اس سے پوچھیں تمہیں شہرت چاہیے، وہ کہے گا مجھے کوئی رغبت نہیں ہے. آپ اس سے پوچھیں تمہیں بہت اچھی گاڑی چاہیے، وہ کہے گا میری کوئی رغبت نہیں ہے. آپ اس سے پوچھیں تمہیں بینک بیلنس چاہیے، وہ کہے گا میری کوئی توجہ نہیں ہے. اس سے پوچھیں اچھا لذیذ کھانا چاہیے، نہیں اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہے. شروع میں وہ جو شیر مادر خدا نے عطا کیا ہے اس کی توجہ اس کی طرف بھی نہیں ہوتی. ماں اسے عادت دلاتی ہے، پھر اس کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے. میڈیکل سائنسز بعض لوگ کہتے ہیں کہ شروع میں اس کی آئی سائٹ بھی فکس نہیں ہوئی ہوتی، چیزوں کو دھندلا دیکھ رہا ہوتا ہے. اس دنیا کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی، ان رنگوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، چیزوں کو دھندلا دیکھ رہا ہوتا ہے. آہستہ آہستہ اس کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، کس سے؟ شیر مادر سے. پھر آہستہ آہستہ یہ تھوڑا سا بڑا ہوگا تو اور چیزوں کے ذائقے سے اب اس کی اٹیچمنٹس ہو رہی ہیں، بڑھ رہی ہے، اس کی زندگی پھیل رہی ہے. پھر بڑا ہوگا تھوڑا سا تو اب کھلونوں سے، چونکہ اسے کھانے پینے کی عادت ہے، آپ اسے ایک مہنگی سی کوئی انگوٹھی، مہنگا سا کوئی نگ، کوئی چیز دے دیں، یہ نہیں سمجھتا کہ اس کی قیمت کیا ہے، اٹھا کے منہ میں رکھے گا. کیوں؟ اس کے لیے جو چیز ابھی ایکٹیو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ذائقہ. یہ ہر چیز کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہے. پھر تھوڑا سا بڑا ہوگا تو پھر اس کے بعد مثلاً کہے گا کہ مجھے اور بچے چاہیے جن کے ساتھ کھیلوں. تھوڑا سا اور بڑا ہوگا کہ اسپورٹس کا سامان چاہیے، مجھے چاہیے کھلونے چاہیے. اس کی دنیا دیکھیں شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ بالکل منقطع تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے دنیا، آہستہ آہستہ اٹیچمنٹ بڑھ رہی ہے. پھر اپنے دوست، جوان دوست، پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اپنی طرف توجہ کرے گا، میں ٹھیک لگ رہا ہوں یا نہیں، میرا ہیئر اسٹائل ٹھیک ہے یا نہیں، کپڑے اچھے لگ رہے ہیں یا نہیں. اس کے بعد ممکن ہے کریئر کی طرف، پڑھائی کی طرف، پیسوں کی طرف، شادی کی طرف، بچوں کی طرف. اب اس کی دنیا اتنی پھیلتی چلی جائے گی کہ یہ کٹ نہیں سکے گا اپنے آپ کو. جب یہ تھوڑا سا عقل مند ہو جاتا ہے، بلوغ کی حد تک پہنچتا ہے، بچہ 15 سال کا ہو گیا، بچی 9 سال کی، خدا کہتا ہے دیکھو تم اب بہت زیادہ اٹیچ ہو گئے ہو، تمہارا ہدف یہ تھا کہ تم اٹیچ نہ رہو، اب چاہتے ہو کہ واپس اسی مقام پر آ جاؤ، تو اس شریعت پر عمل کرنا شروع کرو، اس پر عمل کرو، تم اسی پاکیزگی پہ واپس چلے، ویسے ہی ڈیٹیچڈ ہو جاؤ گے، ویسے ہی ڈیٹیچ ہو جاؤ گے. نمازیں کیا کرتی ہیں؟ حج کیا کرتا ہے؟ روزہ کیا کرتا ہے؟ مجھے اپنے آپ کو منقطع ہونا سکھاتا ہے. نماز 5 منٹ کے لیے اس لیے بنائی گئی کہ میں تھوڑے سے دیر کے لیے منقطع ہو جاؤں، کچھ نہ سوچوں، آس پاس کیا ہے کسی چیز کی طرف توجہ نہ ہو، کسی چیز کی طرف. ایسے علماء گزرے ہمارے، آیت اللہ کاشی، ان کی طرف توجہ کریں. ان کا واقعہ ہے، ان کا ایک شاگرد سیر و سلوک میں جو ان کے پیچھے چلتا تھا، ایک دن آگئے کاشی نے کہا کوئی چیز بنا کے کھانے کو دل کر رہا ہے. تو کہا کیا لائیں؟ کہا بینگن لے آؤ، اسے کوئلے کے اوپر بھونا جائے گا اور پھر کھا لیں گے ہم لوگ. تو کہتا ہے وہ شاگرد اتنے میں نے دیکھا کہ آیت اللہ کاشی نے تکبیر کہی.
کہا اللہ اکبر، اور میں نے دیکھا جیسے ہی اللہ اکبر کہا ہے میرا وجود مجھ سے کہہ رہا ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے. کہتے جیسے ہی میں نے تکبیر کی تو میں ہر چیز سے کٹ گیا، نہ اب اس جگہ کی ہوش تھی نہ کچھ اور. وہ جو بینگن رکھے تھے بھوننے کے لیے وہ اتنی دیر اس کوئلے پہ رہے کہ جل گئے. جس وقت نماز ختم ہوئی ایسے جیسے واپس اس دنیا میں آیا ہوں. آ کے دیکھا تو وہ دھواں بھرا ہوا تھا. بعض لوگ اس طرح سے کٹتے ہیں، بعض لوگ اس طرح سے کٹتے ہیں. آغا احمد خان ساری کیا بلند شخصیت ہے. ان کا آپریشن ہونا تھا تو بہرحال مرجع تقلید تھے، کہا کہ آپ کا آپریشن ہونا ہے. انہوں نے کہا مجھے بے ہوش نہ کریں. بہرحال فقہی مسئلہ تھا، شاید اس طرح کا کوئی مسئلہ تھا کہ جب دوبارہ ہوش میں آئیں گے تو مقلدین کو دوبارہ تقلید کی نیت کرنی پڑے گی، کوئی ایسا مسئلہ تھا. تو انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے بے ہوش نہیں کریں. کہا بہت درد ہوگا. کہا نہیں، جس وقت آپ نے آپریشن شروع کرنا ہو، سرجری شروع کرنی ہو مجھے بتا دیں، میں قرآن پڑھنا شروع کروں گا. غرق ہو گئے قرآن میں، غرق ہو گئے. کس طرح سے وہ ڈیٹیچ ہوئے؟ جتنی دیر سرجری رہی غرق. کہاں سے سیکھا ہے یہ اپنے آقا و مولا امیر المومنین سے سیکھا ہے. صلی اللہ محمد و محمد وعجل فرجہ. پاؤں میں تیر لگا ہے اور لوگ نکالنا چاہتے ہیں اور مولا کو درد ہوتا ہے. امام حسن علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، کہا جب نماز پڑھ رہے ہوں گے تو نکال لینا، پتہ ہی نہیں چلے گا. ڈیٹیچڈ. تو وہ بچہ جب آتا ہے اس دنیا میں اس مقام پر ہوتا ہے. تو آیت اللہ قاضی طباطبائی نے کہا فنا کا مقام ہے یہ، جہاں ہر چیز سے انسان منقطع ہو اور خدا سے جڑا. جب ہر چیز سے منقطع ہوں گے تو کہاں جڑیں گے؟ جب ہر چیز سے اس مادے و مادیات سے منقطع ہوں تو کہاں جڑیں گے؟ پھر خدا سے جو وصل ہوگا. یہ شریعت یہ ہمیں اس لیے دی گئی ہے. ہم بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھو، ایسے جیسے کوئی بوجھ ہو. نہیں، ہم خود تو سمجھیں یہ کس لیے آئی ہے، ہم خود تو سمجھیں اس کا کیا فائدہ ہے، اور پھر بچوں کو بتائیں بچوں یہ کس لیے آئی ہے، یہ حج کس لیے بنا ہے، یہ روزہ کس لیے بنا ہے. صرف واجب حرام، واجب یعنی جس چیز میں بہت زیادہ فائدہ ہو اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہو کہ یہ فائدہ ہاتھ سے نہ دینا. حرام یعنی وہ چیز جس میں بہت زیادہ نقصان ہو اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہو کہ یہ نقصان نہ لینا، یہ بہت زیادہ ہے. مکروہ یعنی یہ جس میں نقصان ہو لیکن تھوڑا نقصان. مستحب یعنی یہ کہ جس میں فائدہ ہو لیکن واجب جتنا فائدہ نہ ہو. بس اتنی سی بات ہے. تو یہ نفع نقصان سمجھائیں شاید آسان ہو جائے ہمارے لیے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. لیکن ایک دقیق مطلب کی طرف اشارہ کر دوں، یہ بھی بہرحال تربیت درست نہیں ہے کہ ہم بچوں کو نفع نقصان کے پیچھے لگا دیں. اس میں اتنا زیادہ ثواب ہے، اس میں اتنا ہے، اس میں اتنا زیادہ ثواب ہے، اس میں اتنا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے اس طرح کی عبادتیں نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس سے محبت میں عبادت کریں. ثواب کے لیے عبادتیں نہ کر رہے ہوں، اس سے محبت میں عبادت. پھر یہ ثواب کیوں بتایا گیا ہے؟ یہ ثواب شاید اس لیے بتایا گیا ہے کہ ہمارے میں رغبت پیدا ہو، رغبت پیدا ہو. یا ہم لوگ مثلا دو عملوں کے درمیان میں کمپیریزن کر سکیں. یہ عمل انجام دوں گا تو اس میں مثلا 1000 حج کا ثواب ہے، یہ عمل انجام دوں گا تو اس میں مثلا 100 حجوں کا ثواب ہے. یہ دونوں میں کمپیریزن کر کے آسان ہو جائے گا میرے لیے کہ کون سا عمل محبوب خداوند متعال ہے. یہ نہیں کہ کون سے عمل میں میرا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے گا، نہیں، وہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کون سے عمل خدا کو زیادہ اچھا لگتا ہے. یہ اس لیے بیان ہوتا ہے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. تو خداوند متعال مجھ سے چاہتا ہے اس طرح کی توحید حاصل کروں. آہستہ آہستہ میں وہ جو فطرتی توحید خدا نے مجھے دی تھی میں اس پہ واپس آ جاؤں اور پھر اس سے آگے اپنا سفر طے کروں. وہاں تک کافی نہیں ہے. یہ تو وہ جگہ تھی جہاں اس نے مجھے بنا کے بھیجا تھا. اس سے آگے کہ میں سفر طے کروں، اس کے مراتب ہیں شدت و ضعف میں ان کی طرف جاؤں. انشاءاللہ تعالیٰ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ہم لوگ معمولی مقصد کے لیے نہیں بنے ہیں. میں نے عرض کیا جب ہمارے یہ باتیں ہمیں نہیں بتائی جاتی ہیں یا یہ باتیں ہم نہیں سنتے ہیں یا نہیں سیکھتے ہیں، خود جا کے نہیں تلاش کرتے ہیں. 3 سوالوں کا جواب تو حد اقل ہمیں تلاش کرنا چاہیے تھا. جب نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟
پھر ہمارے خود کے بنائے ہوئے گولز یا دوسروں کے بنائے ہوئے ہیں. والدین کہتے ہیں بھئی تمہاری زندگی کا ہدف یہ ہے، معاشرہ کہتا ہے تمہاری زندگی کا ہدف یہ ہے. اور ویسٹ میں یہ پرابلم زیادہ اس لیے کہ ہمارے ہاں تو پھر بھی ایک آخرت کا تصور ہے. جب ان کے ہاں آخرت کا تصور ہی نہیں ہے تو پھر ان کے سارے گولز ان کی زندگی کے اسی دنیا میں رہتے ہیں. بعض لوگ خودکشی اس لیے کر لیتے ہیں کہ انہوں نے جو گول اچیو کرنا تھا وہ کر لیا، اب انہیں بوریت محسوس ہو رہی ہے، کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی کا کوئی ہدف ہے، اس لیے خودکشی کر لیتے ہیں. تو نہیں، ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا ہدف ہے، بہت بڑا ہدف ہے، ہم اس کے لیے بنائے گئے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے در پہ انسان کو پیشانی رکھ کے دیر تک، بہرحال میں نہیں کہہ رہا ہوں انہیں سجدہ کرنا چاہیے، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کا در عطا کیا ہے اور انہوں نے ہمیں یہ باتیں سکھائی ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں کسی ہدف سے خلق کیا ہے اور وہ ہدف توحید حقیقی تک پہنچنا ہے. خود اس میدان میں ان سے بڑا موحد کوئی نہیں تھا، انقطاع کی منزل پر، کاملا منقطع. نہ فقط وہ، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی، جب بچے بھی اس دنیا میں آتے ہیں سب ایک طرح سے نہیں آتے ہیں، مختلف درجات پر آتے ہیں. انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ان کے بڑے بچے سارے موحد، ایسی توحید جس میں ذرہ برابر شرک نہیں ہے، اور دنیا سے کٹے ہوئے، دنیا کو قربان کرنے کی صلاحیت رکھنے والے ہیں. اگر نہ کٹے ہوئے ہوں تو کس طرح سے اتنی قربانیاں دے سکتے ہیں؟ کس طرح سے اتنی قربانیاں دے سکتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آخر میں امام حسین علیہ السلام؟ الہی ترکت الخلق ترا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک. خدا تیری محبت میں پوری دنیا چھوڑ آیا ہوں اور بچے اس لیے یتیم کیے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے ملاقات چاہتا ہوں. اپنے آپ کو چونکہ کٹے ہوئے تھے اور شدت سے کٹے ہوئے تھے، اس امتحان سے گزر گئے. نہ کٹے ہوں تو نہیں. بعض لوگوں کے بارے میں آپ دیکھیے تاریخ اسلام کی جنگوں کے بارے میں ہے کہ بچوں کی وجہ سے وہ جنگیں ہوئی ہیں، اور بڑے کیوں ان جنگوں میں شریک ہو گئے؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکے، اس بچے کو نہیں روک سکے. انسان بہرحال اس طرح سے، اگر نہ ہو ایسے تو ذرا سوچ کے بتائیں کہ کیا خود سے ششماہے کی قبر کوئی بنا سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے دل میں اتنی طاقت ہے کہ خود سے اپنے بچے کی قبر بنا لے. خود سے ممکن ہے چھوٹی سی بچی کو روتا ہوا چھوڑ جائے، وہ بچی جس سے خود کو بھی بہت انس ہو. امام شیر کہہ رہے تھے میری دنیا میں اندھیرے ہیں اس لیے کہ رباب سکینہ کو لے کر مہکے گئی ہے. کہا میری راتیں لمبی ہو گئی ہیں. کس طرح ممکن ہے اس بچی کو روتا ہوا چھوڑ جائیں؟ آپ اس بچی کے احوال سے دیکھیں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ بی بی یاد خدا میں غرق رہتی تھی، چھوٹی سے سن میں یاد خدا میں غرق رہتی تھی. بعض احوال اس بی بی کے ایسے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ اسے اپنی ہوش نہیں رہی ہے، نہ اپنے دکھوں کی طرف متوجہ رہی ہے، نہ اپنی پیاس کی طرف متوجہ رہی ہے. ایسے جیسے پیاس کو بھول ہی گئی ہو. توجہ تھی تو کس چیز کی؟ میرا بابا بڑا پیاسا گیا ہے. جس وقت امام حسین علیہ السلام جنگ کر رہے تھے، حملہ کرتے تھے، فوجیں دور چلی جاتی تھی. امام حسین علیہ السلام گھوڑا دوڑاتے ہیں اور ایک مرتبہ خیمے کے باہر آ جاتے تھے. گھوڑے کی آواز سنتی تھیں بیبیاں. امام خود لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے تھے. بیبیاں سمجھ جاتی تھی امام ابھی زندہ ہیں. یہ کیوں کر رہے تھے؟ تاکہ بیبیوں کے دل کو سکون رہے. جانتے تھے کہ ان کا عباس مارا جا چکا ہے، ان کا علی اکبر مارا جا چکا ہے، یہ ابھی فقط میرے سے ان کا ایک تعلق باقی ہے. آتے تھے، حوصلہ دیتے تھے بیبیوں کو. لیکن جب امام کی شہادت ہو گئی تو کیا ہوا؟
گھوڑے نے امام کا خون اپنے اوپر ملا، تیر لگ چکے تھے، امام کا خون گر چکا تھا، زین الٹ چکی تھی۔ ایک مرتبہ خیمے کے باہر آیا، کچھ بیبیاں خیمے سے باہر آئی، شاید سمجھی ہو کہ امام آئے ہیں، دیکھا نہیں زین الٹی ہوئی ہے، خون لگا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ماتم کرنا شروع کیا۔ یہ چھوٹی سی بچی ماتم نہیں کر رہی تھی، آگے بڑھ کے کہہ رہی تھی اے میرے بابا کے گھوڑے، میرا بابا مارا گیا نا، اتنا بتلا دے کسی نے پانی دیا تھا یا پیاسا مار ڈالا۔ اس بی بی سے پوچھے، کہیں بی بی خود بھی تو پیاسی ہو، یہ کہے کہ مجھے اپنی پیاس کی طرف توجہ ہی نہیں رہی، صرف اتنا سا ذہن میں ہے جب بابا جا رہا تھا میں نے دیکھا اس کے ہونٹ خشک ہیں، اپنی طرف سے توجہ ختم ہو گئی تھی۔ عصر عاشور عمر سعد کی فوج میں کسی نے کہا عمر سعد یہ بچے مر جائیں گے، انہیں کوفے نہیں لے جا پائے گا، کوفے سے شام نہیں جا پائیں گے، اگر چاہتا یہ کوفے چلے جائیں زندہ اور شام چلے جائیں، انہیں تھوڑا سا پانی دے دے۔ تھوڑا سا پانی خیموں میں لایا گیا، جناب زینب نے ایک کوزہ اس چھوٹی سی بچی کو دیا، اس نے کوزہ اٹھایا، مقتل کا رخ کیا۔ بی بی نے پوچھا بی بی کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھپھی میرا بابا بڑا پیاسا تھا۔ اس کی توجہ کہاں ہے؟ بابا کی طرف، میرا امام پیاسا گیا ہے۔ شام غریبہ میں جناب زینب نے دیکھا یہ بچی نہیں مل رہی، کہا حضرت ام کلثوم سے، ام کلثوم غضب ہو گیا، وہ جس کے بارے میں حسین وصیتیں کرتے رہے وہ نہیں مل رہی ہے۔ ایک مرتبہ بیابان میں نکلی، اندھیرا تھا، خاموشی تھی، جگہ جگہ پر لاشیں تھے، آواز دے رہی ہوں گی آرام سے، کیا کہہ رہی ہوں گی؟ رقیہ رقیہ، سکینہ سکینہ، کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایک نشیب میں پہنچی جہاں ایک ٹوٹا ہوا لاشا تھا، دیکھا بچی ساتھ لپٹی ہوئی ہے، باتیں کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب پاس گئی، کہا اٹھو سکینہ اٹھو رقیہ، وہ جلے ہوئے خیموں کی طرف چلتے ہیں۔ بچی نے کہا پھوپھی میں بابا کو چھوڑ کر نہیں آؤں گی، میں بابا سے جدا نہیں ہوں گی۔ جناب زینب نے حضرت ام کلثوم کو بھیجا، کہا اس کی بڑی بہن کو بلا لائیے۔ بڑی بہن آئی، پیار سے جدا کیا، جلے ہوئے خیموں کی طرف جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ بڑی بہن نے کہا رقیہ سکینہ، وہ جسے ہم سکینہ کہتے ہیں، عرب انہیں رقیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، رقیہ یہ جس لاشے سے تم لپٹی تھی اس کا تو سر نہیں تھا، تمہیں کیسے پتا چلا بابا ہے؟ کہا میں اندھیرے میں آواز دے رہی تھی بابا بابا، اس بے سر کے لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، آجا سکینہ آجا۔ یعنی امام کہہ رہے تھے اے رقیہ اے سکینہ، فقط تو بابا کو نہیں ڈھونڈ رہی، بابا بھی تیرا منتظر ہے۔ ایک مرتبہ اس بچی نے اس بابا کے سینے سے، بابا کے سینے پہ نہیں سوئی تھی، ساتھ لپٹی تھی، بابا کی زیارت کی، لیکن چہرے کی زیارت تو نہیں کی تھی نا۔ چہرے کی زیارت کہاں ہوئی؟ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے کے قریب پہنچا، عمر سعد نے حکم دیا، عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا جتنے بھی سر ہیں نیزوں پہ واپس لگائے جائیں اور بیبیوں کے اونٹوں کے قریب لے جائیں۔ یعنی حضرت علی اکبر کا سر ان کی والدہ کے اونٹ کے قریب، حضرت علی اصغر کا چھوٹا سا سر جناب رباب کے اونٹ کے قریب، حضرت قاسم کا سر ان کی والدہ کے اونٹ کے قریب۔ ایک اونٹ پہ جناب زینب بیٹھی ہوئی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھی، چھوٹی سی بچی گود میں تھی، کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اتنے میں دیکھا کہ پشت اونٹ پر، پشت ناکا پر خون کے کچھ قطرے گرے ہیں۔ اب جو سر اٹھا کے دیکھا تو کیا منظر ہے؟ دیکھا بھائی کا سر نو کے نیزہ پر ہے، زلف بکھری ہوئی ہیں، پیشانی پھٹی ہوئی ہے، ابرو کٹی ہوئی ہے، چہرے پہ خون ملا ہے۔ ایک مرتبہ کا حسین مجھے آج کے دن کی توقع نہیں تھی۔ پھر ایک مرتبہ موضوع بدلا، کہہ رہی تھی اے حسین یہ جو بچی میری گود میں بیٹھی ہے اس سے کچھ باتیں کرو، مجھے ڈر ہے کہیں اس کا دل نہ پھٹ جائے۔ امام حسین نے باتیں شروع کی۔ یہاں پہ بھی بچی نے بابا کے سر کی زیارت کی، لیکن بچی نے سر کو آغوش میں تو نہیں لیا،
ایک اور جگہ بابا کی زیارت ہوئی، کہاں؟ یزید ملعون کے دربار میں، ظالم کے سامنے تشت میں امام حسین کا سر تھا، بچی کھڑی دیکھ رہی تھی، ظالم چھڑیاں مار رہا تھا، بچی کا ہاتھ کبھی اپنے سر پہ گرتا تھا کبھی اپنے چہرے پہ، لیکن ابھی بھی بابا کا سر ملا تو نہیں تھا نا۔ شام غریبہ میں بابا کے بدن کو آغوش میں لیا تھا، لیکن چہرے کو تو نہیں، سر کو تو نہیں۔ سر کو کہاں آغوش میں لیا؟ ایک مرتبہ شام کے زندان میں خواب میں بابا کی زیارت ہوئی، بیدار ہو کے گریہ کر رہی تھی، کہہ رہی تھی پھوپھو، اے میری پھوپھی، ابھی تو بابا آیا تھا، میرا بابا کہاں چلا گیا؟ بیویوں نے یہ باتیں سنی، گریہ شروع کیا۔ یزید ملعون کو خبر پہنچی، رونے کی آواز آئی، اس کے آرام میں خلل ہوا۔ ایک مرتبہ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا چھوٹی سی بچی نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، باقی بیویاں گریہ کر رہی ہیں۔ کہا سر اٹھاؤ حسین کا، اس بچی کو دے دو۔ آیت اللہ مجتہدی تہرانی نے کہا جب سر لایا جا رہا تھا نا، جناب زینب دروازے میں کھڑی ہو گئی، کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی سر نہ لاؤ میں بچی کو چپ کرا دوں گی، سر نہ لاؤ میں بچی کو چپ کرا دوں گی۔ ایک مرتبہ سر آیا، چھوٹے چھوٹے سے ہاتھوں سے بابا کا سر تھاما، کبھی سینے سے لگاتی تھی، کبھی زلفیں سوارتی تھی، کبھی باتیں کر رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ بابا یہ پیشانی کیسے پھٹ گئی؟ بابا یہ چہرے پہ کس کا خون مل لیا؟ بابا یہ خشک رگیں کس نے کاٹ ڈالی؟ ایک مرتبہ کہا ہوگا بابا تمہیں خبر ہے ہم قیدی بنا لیے گئے ہیں۔ جب چھوٹے بچوں کو رو رہے ہو، کچھ مانگ رہے ہو، آپ دے دے تو چپ کر جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ یہ بچی ایک مرتبہ روتے روتے خاموش ہو گئی، شاید کوئی بی بی سمجھی ہو بچی سو گئی ہے۔ جناب زینب بخاری سید سجاد، دیکھو میری بچی خاموش ہو گئی۔ حالت کیا تھی؟ لبوں پہ لب رکھے اپنی جان دے دی۔ میں پوچھوں گا بی بی یہ منظر کہیں دیکھا تھا کیا؟ شاید جواب دیں عاشور کے دن میرا بابا کبھی علی اکبر کو سینے سے لگاتا تھا، کبھی گال پہ گال رکھتا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بک یا اللہ 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 یا ارحم الراحمین 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 یا ارحم الراحمین۔ الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا والسر المستودع فیہا صلی علی محمد و آل محمد۔ خدایا تجھے جناب رقیہ جناب سکینہ کی مظلومیت کا واسطہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمیں طاقت عنایت فرما کہ ہم دوبارہ گناہ نہ کریں۔ آیت اللہ مجتبہ تہرانی کہتے ہیں حضرت علی اصغر علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، جناب رقیہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بھی، اس بی بی کے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، انگلیاں چھوٹی چھوٹی، لیکن ہماری زندگی کے بڑے بڑے گرہ کھول سکتی ہیں۔ مقام دعا ہے، اس بی بی کا واسطہ دے کے خدا سے خدایا ہماری عاقبت بخیر فرما، ہمارے بچوں کی، بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، ذوی الحقوق کی خدا عاقبت بخیر فرما۔ زیارت مفجعہ کے جملے دیکھیں، چھوٹا سا بچہ ہو، خدا نہ کرے کوئی اسے چھڑی مار رہا ہو، لیکن اگر ماریں تو کیا کرتا ہے وہ بچہ؟ چھوٹے چھوٹے ہاتھ آگے کرتا ہے۔ ظالم تازیانہ مارتا تھا، یہ بی بی چھوٹے چھوٹے ہاتھ آگے کرتی تھی۔ خدا تجھے حسین کے بچوں کی مظلومیت کا واسطہ
مولا ہماری عاقبت بخیر فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما، ہمیں ان کے شیعوں میں شمار فرما۔ خدا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ خدا ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ خدا تجھے واسطہ ہے حضرت الرباب کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ ہے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا، ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں قرار دے، وہ زمانے کے گمراہیوں سے محفوظ فرما۔ ہم سب کو رزق حلال واسع عنایت فرما، مادی و معنوی رزق عنایت فرما۔ خدایا مظلومین عالم کی نصرت فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں میں اپنی اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت، محبت، ولایت و ذکر عنایت فرما۔ خدایا اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، مجلس کی قبولیت کے لیے، مزید توفیقات کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔